پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے اس وقت سب سے اہم موضوع پاکستان میں جاری مہنگائی ہے۔ ان کے شب و روز جس مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کا سارا فوکس اس جانب ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے کلیدی ریاستی ادارے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ کے لیے سب سے اہم موضوع اور سب سے امپورٹنٹ فوکس افغانستان کی صورتحال ہے اور اس سے جڑے ہوئے وہ مذاکرات ہیں جو اس وقت ریاست پاکستان کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے کر رہی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات کے نتیجے میں مفاہمت کی ہوئی ہے اور آج سے ایک سیز فائر کا آغاز ہو چکا ہے۔ افغان طالبان کی سہولت کاری میں ہونے والے مذاکرات کسی معاہدے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کالعدم TTP کے لیے عام معافی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، یہ تصور کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان اور سادہ نہیں۔ کل قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی کالعدم TTP سے مفاہمانہ سمجھوتے پر سوالات اٹھائے گئے۔ اجلاس میں ممکنہ مذاکرات کے حق میں اور مخالفت میں دلائل ہوئے۔ پارلیمانی رہنماؤں نے عسکری قیادت سے ممکنہ معاہدے کی شرائط اور ریڈ لائنز بھی معلوم کی اور اس بات کو لازم قرار دیا کہ تمام فیصلے پارلیمنٹ میں ہی ہونے چاہیے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس نے کہ پارلیمنٹ کو بریفنگ کی، اس کی صدارت خود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کی۔ اس میٹنگ کے دوران یہ سوال بھی رہا اور خاص طور پر پوچھا گیا کہ جنگ جاری رکھنا کیا مسئلے کا حل ہے؟ جب امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی 20 سالہ جنگ و جدل کے بعد افغان طالبان کے سامنے مذاکرات کی میز پر آنا پڑا، ایک صدی قبل برطانیہ کو آئرش باغیوں سے معاہدہ کرنا پڑا، تو اب ملکی امن و استحکام کا تقاضا ہے کہ ریاست پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ شدت پسندی کو کیسے ختم کیا جائے، کس طرح آئین کی عملداری کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ آج وزیر اطلاعات فواد چودھری نے واضح انداز میں کہا کہ TTP کے ساتھ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امن صرف بات چیت سے ممکن ہے۔ The negotiations or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. So all the groups who we are talking to have to respect Pakistan constitution and Pakistan's legal framework. We believe that there are certain groups, there are people who have legitimate grievances against probably us. There are people who have joined who took this course under compulsions. But all of them are Pakistanis. So the state of Pakistan wants to give its citizen a chance. If all of them or some of them or part of them wants to come back and they express their allegiance to the constitution of Pakistan, obviously we will give them a chance. We want peace in these areas and peace is obviously possible through talks. امن اور مفاہمت کی دو طرفہ خواہش کے باوجود کالعدم TTP کو عام معافی کا اعلان انتہائی مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ 9/11 کے بعد انتہا پسندی کی لہر میں 80,000 سے زائد معصوم پاکستانیوں کی جانیں گئیں۔ اسی جدوجہد کے دوران افواج پاکستان نے ناقابل فراموش قربانیاں دیں۔ 2007 سے 2014 کے دوران کالعدم TTP اور اس کے دھڑوں نے فوجی تنصیبات، حساس مقامات اور اجتماعات پر حملے کیے اور اس کی کوئی 260 بڑی وارداتیں کی ذمہ داری قبول کی۔ دسمبر 2014 میں المناک اور انتہائی ٹریجک سانحہ آرمی پبلک اسکول میں پاکستان کے ہر گھر کو سوگوار کر دیا۔ 132 بچوں سمیت 142 افراد شہید ہوئے۔ کالعدم تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ تاہم کسی حد تک، بہت ہی معمولی حد تک یہ بات ضرور اطمینان کی ہے کہ APS کے جو خطرناک واقعہ ہوا تھا اس کے معصوم شہداء کے TTP دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے ایک ماہ کے اندر پارلیمنٹ نے 21ویں ترمیم کر کے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی تھی، جس کے تحت 2 سال کے لیے ملک بھر میں فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا تھا۔ سانحہ APS کے 1 سال کے اندر 4 ملزمان کی شناخت ہوئی، تفتیش کی گئی، مقدمہ چلا، ملٹری کورٹ سے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور 2 دسمبر 2015 کو مجرمان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، جن میں مولوی عبدالسلام ولد شمسی دہشت گردوں کا معاون اور مددگار تھا۔ حضرت علی ولد اول باز خان نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کی تھی۔ مجیب الرحمان ولد گلاب جان نے حملہ آوروں کو آرمی پبلک اسکول تک پہنچایا تھا۔ سبیل عرف یحییٰ ولد عطا اللہ نے جمرود میں دہشت گردوں کی میزبانی کی تھی۔ جولائی 2016 میں افغانستان کے صوبے ننگرہار میں امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کا ماسٹر مائنڈ خلیفہ اورنگزیب عمر منصور نارے ہلاک ہو گیا تھا۔
عمر منصور نارے نے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث 6 خودکش حملہ آوروں کے ساتھ اپنی تصویر بھی جاری کی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عمر منصور نارے کو اے پی ایس حملے کی ہدایات دینے والا کالعدم ٹی ٹی پی کا سربراہ ملا فضل اللہ بھی جون 2018 میں افغانستان کے صوبے کنڑ میں ڈرون حملے میں مارا گیا تھا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد 2015 میں آپریشن ضرب عز، 2017 سے شروع ہونے والے آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں کالعدم ٹی ٹی پی کا تقریباً قلع خما کیا گیا، لیکن قبائلی خطہ صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اس وقت قبائلی عوام کی خواہش کے مطابق حکومت بھی چاہتی ہے کہ مقامی لوگوں اور اس خطے کو شدت پسندی سے چھٹکارا ملے۔ اس میں جو نیگوسیشنز ہوں گی اس میں مقامی لوگ جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور جو مقامی لوگ جو متاثر ہوئے ہیں اس وار سے ان کو بھی جو ہے وہ اس میں حصہ دار بنایا جائے گا۔ جو لوگ الٹیمیٹ سفر کر رہے ہیں، جن کے روزانہ بم دھماکے ہو، پاکستان کی فوج سے زیادہ کس نے زخم اٹھائے ہیں اس جنگ میں؟ 8000 لوگ تو شہید فوج کے ہوئے ہیں۔ سو اسی طریقے سے بہت سارے جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، جو فارمر، ان کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ الٹیمیٹلی the wars are fought primarily to bring peace. Wars are not there for ultimate time. You have to conclude wars. اہم بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی سمیت شدت پسند تنظیموں کے درمیان مذاکرات یا معاہدہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ مختلف حکومتوں نے اس سے قبل بھی ٹی ٹی پی سمیت طالبان دھڑوں سے معاہدے کیے، جن میں نیک محمد، بیت اللہ مسعود، حافظ گل بہادر، صوفی محمد، مولانا فضل اللہ، فقیر محمد، منگل باغ کے ساتھ تو تحریری معاہدے تک ہوئے، لیکن کوئی بھی معاہدہ چند ماہ سے زیادہ نہیں چل سکا۔ کل حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سیز فائر پر مفاہمت کا اعلان کیا۔ آج صبح ٹی ٹی پی کے بیان میں کہا گیا کہ فریقین نے 9 نومبر سے 9 دسمبر تک فائر بندی پر اتفاق کیا ہے، اور اس مدت میں فریقین کی رضامندی سے مزید توسیع بھی کی جائے گی۔ ٹی ٹی پی نے تصدیق کی ہے کہ امارات اسلامیہ افغانستان موجودہ مذاکراتی عمل میں ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ حکومت افغانستان جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے وہ اس پوری گفتگو کا معاون اور ضامن بھی ہے۔ بہت ہی مشکل موضوع ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست کے لیے، قومی سلامتی کے لیے، اندرونی امن کے قیام کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے 2 بہت ہی مستند ماہرین کو دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاک فوج کے سابق جنرل آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ جنرل صاحب، اسٹریٹجک امور کے، سیکیورٹی امور کے ایکسپرٹ بھی ہے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں طالبان امور کے عالمی شہرت یافتہ مصنف سینئر اینالسٹ جناب احمد رشید۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ جنرل صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کی تمام گفتگو سن رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، ایک سیز فائر ہو گیا ہے، کیا آپ کے جذبات اور خیالات ہیں؟ دیکھیے، ذاتی طور پر جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے لیے بہت تکلیف دہ فیصلہ ہے یہ کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ لوگ دوبارہ اسی جگہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں گے جنہوں نے میرے بچوں کا خون کیا ہے، میرے بھائیوں کا، بیٹیوں کا خون کیا ہے۔ یہ میرے ذاتی جو ہے تاثرات ہیں۔ یہ دوسرا میرے لیے بہت بڑی اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کا امن، جس کے لیے ہم سب کوشاں رہے ہیں، راج بھی کوشاں ہیں، وہ مقدم ہے۔ پاکستان کے عوام کو، فاٹا کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ انہوں نے بہت زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں، اور ان کے لیے امن، تاکہ ترقی کی راہ ان کے لیے کھل سکے، جتنی زیادہ کوشش کی گئی ہے وہ بھی آگے بڑھے اس کے ساتھ۔ پاکستان میں جو مختلف وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے کے غلام نے پکڑا ہوا ہے، پاکستان اس سے بھی چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ بہت بڑے عزائم ہیں، بہت بڑے یہ مقاصد ہیں، ان کا حصول اسٹیٹ کی ہمیشہ ذمہ داری رہی ہے، اور اسٹیٹ کے لیے فیصلہ کرنا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کس قدر زیادہ مشکل ہے۔ یہ بہت ہارڈ سیل ہے خان صاحب، عوام کو اس کے کنونس کرنا بہت ہارڈ سیل ہے۔ جب تک ہماری ساری سیاسی لیڈرشپ آن بورڈ ہو کے اس چیز کو سمجھے گی نہیں، بڑا مشکل ہوگا۔ یہ احمد رشید صاحب ایک بہت اہم میرے نزدیک فرمائیے۔ دوسری جو میرے لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس کے گارنٹرز کون ہیں۔ گارنٹرز اگر طالبان ہیں تو کیا یہ آج ہم یہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ طالبان ہی آئندہ حکومت میں رہیں گے؟ جو ان کے خلاف دائیں بائیں سے سازشیں ہو رہی ہیں، طالبان اس کے نتیجے میں ہلیں گے نہیں، اور کل کو اگر یہ گارنٹی طالبان ہلتے ہیں تو پھر آگے سے کیا ہوگا؟ وہاں پہ بہت سوال ہیں، بڑے سوال ہیں، بڑے اہم سوال ہیں، اور ان کا جواب اسٹیٹ نے تلاش کرنا ہے، کیونکہ جب یہ مقصد کی طرف جائیں گے، فیصلہ جو بھی ہوگا اسٹیٹ کے فائدے میں ہوگا،
اس کی جو ڈاؤن سائڈ ہے جب تک اس کو ہم کور نہیں کر سکتے تو پھر یہ معاہدے پرانے معاہدوں کی طرح شاید ہی دیر پا ثابت نہیں. یقیناً جلیل صاحب. احمد رشید صاحب آپ فرمائیے گا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یقیناً پہلے بھی معاہدے ہوئے ہیں, ان کی ان کو کسی کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہی, لیکن اس وقت یہ معاہدہ ہو رہا ہے اس وقت جبکہ جو افغان طالبان ہیں وہاں ان کی حکومت ہو چکی ہے. ہم نے 20 سال کا تجربہ دیکھا ہے. 20 سال بعد بھی امریکہ نے طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کے ذریعے مسئلے کو جو بھی ریزالو کیا اپنی جگہ کیا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا یہ سسٹین کر سکتا ہے, اور کیا حکومت پاکستان کے پاس اس بات چیت کے علاوہ کوئی آپشن تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کامران صاحب کہ ہم پاکستان کے عوام نے کم سے کم پچھلے 20 سال میں 8 یا 10 معاہدے دیکھے ہیں جو فوج گورنمنٹ کیا ہے دہشت گردوں کے ساتھ, اور ایک معاہدہ ٹکا نہیں ہے. ہم کو سارا حساب سب کو پتہ ہے. آج بھی اخباروں میں بھی یہی آیا ہے کہ کتنے معاہدے ہوئے ہیں اور کتنے ناکام ہوئے ہیں, اور یہ معاہدے جو تھے ہم ریاست کی طرف سے نہیں ٹوٹے, یہ دہشت گردوں کی طرف سے ٹوٹے. اور جیسے جنرل صاحب نے کہا, اس کا گارنٹور کون ہوگا کہ یہ ٹکے گا یا نہیں ٹکے گا؟ تو ہم نے دیکھا ہے آج کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وی ول اونلی ٹاک فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, کہ پاکستان ایک طاقتور موقف سے بات کرے گا. مگر طاقتور موقف تو پچھلے جو 8-10 معاہدے ہوئے ہیں ان میں نظر آ جاتا ہے کہ طاقتور ہم نہیں تھے. ہم نے سرنڈر کیا, پیسے ان کو دیے, جائیداد ان کو دیے, اور پھر سے شروع کر دیا نئی لیڈرشپ کے ساتھ یا جو بھی کچھ تھا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوم آج یا کل جب یہ اعلان ہوا ہے تو قوم کوئی خوشی نہیں بنا رہی ہے. قوم بڑی غور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ پھر سے ہم وہی دلدل میں چلے جائیں گے جو پہلے 8-10 دفعہ ہم جا چکے ہیں پہلے سے. تو احمد رشید صاحب, وہ میرے سوال کا دوسرا حصہ کہ اگر ہم اس دلدل میں نہ جائیں, ہم اس سے بات نہ کریں, تو آپشن کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا جنگ جاری رکھیں؟ میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, بات چیت ہونی چاہیے. کوئی اس میں کوئی اور دوسری بات نہیں ہے. بات چیت بالکل ہونی چاہیے, مگر دوسری طرف سے ایک تو پبلک کو, اور جیسے آج یہ پارلیمنٹ بریفنگ ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کو پبلک کو بھی ذرا کچھ بتانا چاہیے. یہ خفیہ معاہدے جو ہوتے ہیں یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے جو تحریک طالبان ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے یہ بات نہیں مانی. جب یہ خفیہ, اگر یہ پبلک میں اعلان ہوتا کہ کیا معاہدہ ہوا ہے, کیا ہم نے کیا دیا, اگر ان نے سیز فائر کیا ہے تو ہم نے کیا دیا ہے, ہم نے کیا پھر سے ان کو پیسے دیے یا اور کچھ دیا ہے. تو یہ مسئلے بہت ہیں, قوم بہت ڈاؤٹ فل ہے. یقیناً احمد رشید صاحب جیسے کہہ رہے ہیں جلیل صاحب, اور آپ نے بھی پہلے شروع میں فرمایا تھا کہ اس کی ضمانت کیا ہے کہ یہ والا معاہدہ جو ہے اس کی سینکٹیٹی برقرار رہے گی, اس کو اپہولڈ کیا جائے گا, اس پہ عمل کیا جائے گا. آپ کے خیال میں اب تو طالبان کی حکومت ہے, یہ امارات اسلامیہ افغانستان طالبان جو ہے وہ اس کی معاون ہے, وہ اس کی ضامن ہے, اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے اور اس کی اس ضمانت کی اسٹرینگتھ کتنی ہے, کتنی اس پر ہم یہ ریلائبل ہے؟ دیکھیے خان صاحب, ایک اور چیز بھی اس میں جب اس کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر طالبان کا جو تحریک طالبان پاکستان کے اوپر اتنا ہولڈ ہے ان کا کہ ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لا کے مجبور کر سکتے ہیں, تو پھر ان کو وہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, پھر ان کو وہاں سے ہلنے بھی نہیں دے سکتے, پھر افغانستان میں ان کو اسپیس بھی نہیں دے سکتے, پھر جن لوگوں نے ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا ہے, ٹریننگ کی ہے, وہ بھی ان سے جو لنکس ہیں وہ کاٹے جا سکتے ہیں. لیکن ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے خان صاحب کہ یہ طالبان جن کی امارات کی ہم جب بات کر رہے ہیں, اگر ان کا آج اتنا ہولڈ ہے تو کل انہوں نے کیوں پاکستان کے اوپر اتنے حملے کرنے کی اجازت دی, کیوں اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی؟ کیا وہ بھی اس میں کسی حد تک شامل تھے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈسے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ ڈسے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ہمارے جو امارات اسلامی آج ان کے اوپر اس قدر پریشر ڈال کے کام کروا سکتی ہے تو آج سے پہلے کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ دور ہو گئی ہے؟ کیا آج
جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جتنے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے اس وقت اپنے آپ کو طاقت میں ہیں، وہ کیا وہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ آئندہ وہ دوبارہ نہیں کریں گے بات؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، کیونکہ سوال جب تک ان سوالوں کا جواب بڑا واضح ہماری اسٹیٹ تلاش نہیں کر لیتی اور ان کے نتیجے میں اگر کوئی منفی یا کوئی نیگیٹو فال آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے اس کا تدارک کرنے کا بندوبست نہیں کر لیتی، تو جس طرح بھی رشید صاحب بھی فرما رہے تھے، تو ان معاہدات کی جو ویلیو ہے نمبر 1، نمبر 2 جو ڈیوریشن ہے یا ڈیوریبلٹی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ تو احمد رشید صاحب، آپ کے خیال میں واٹ کوڈ بی دا بیسٹ کورس آف ایکشن فار گورنمنٹ آف پاکستان اب اس صورتحال میں، جبکہ افغانستان میں ایک ہاسٹائل حکومت پاکستان کی وہ ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ انڈین جو فٹ پرنٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور پاکستان کے خلاف ایک بڑی ایگریسو جو صورتحال تھی وہ مائلڈ ہو گئی ہے، ایک حکومت وہاں پر آ گئی ہے، اور مگر ہمیں ابھی بھی ایک میسو صورتحال کا سامنا ہے ٹی ٹی پی کی جو ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس پوری کیفیت کے اندر ہمارے لیے بیسٹ کورس کیا ہو سکتا تھا جو آپ کے خیال میں بہتر ہے، اور اگر یہی ہے تو اس کو کیسے مزید ڈیپینڈیبل، ریلائبل اور کریڈیبل بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت لمبا پروسیجر ہے اور میں اس کا ابھی میں نہیں دے سکتا ہوں، مگر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے پبلک کی ٹرسٹ اور they have to win over the trust of the public in having these negotiations. Those who are negotiating have to show that they're serious about putting down markers for the Pakistani Taliban to follow. Markers that both sides will have to put down markers, but most of all is the lack of trust with the Pakistani Taliban. And this can only be corrected through long negotiations and through a public airing of those negotiations. Not all of them, some will be conducted in secret, but the public has to be won over in Pakistan, and that is not the case at the moment. People have been through too much hardship. We are seeing every day a soldier is being killed in Fatah or along the border, a Pakistani soldier, and this means that the Taliban are still in a position of strength and are able to continue this conflict endlessly if they have to. افغانستان کی جو بات ہے، افغان طالبان نے واضح کیا ہے کہ وہ ہماری مدد نہیں کریں گے۔ وہ انہیں پہلے شروع میں جب یہ آئے ہیں حکومت میں تو انہیں کہہ دیا تھا کہ جی پاکستان خود اپنا مسئلہ حل کرے ٹی ٹی پی کے ساتھ، ہم نہیں کریں گے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان نے ان کو سہارا دیا ہے، سینکچوری دی ہے، مدد کیا ہے، اور وہ اب ان کی دوستی کھونا نہیں چاہ رہا ہے۔ افغان طالبان نے بھی ان کو اپنے بغل میں لگایا ہے اور وہ ابھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور کمپلیکیشن ہے جو سائملٹینیسلی نیگوشیشنز ہونے چاہیے ود دا پاکستانی طالبان اینڈ دی افغان طالبان۔ رائٹ۔ تو جل صاحب، ایک چیز بالکل سامنے آ رہی ہے، ابھی احمد رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ کی گفتگو میں بھی وہ جھلک رہی تھی اور کل پارلیمنٹ میں بھی سامنے آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں آن بورڈ رکھیں تمام سٹیک ہولڈرز، پاکستانی عوام، پاکستانی سیاست، پاکستانی پارلیمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز آپ ہمیں بتائیں۔ احمد رشید صاحب کہتے ہیں کچھ چیزیں آپ اس میں سیکرٹ رکھ سکتے ہیں نیگوسیشنز کے اندر، یہ تمام چیزیں، لیکن پبلک کو پورا کانفیڈنس میں لینا، اعتماد میں لینا شدید ضرورت کی بات ہے، گویا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ پبلک آئی میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جہاں تک تو جنرل پرنسپل کا تعلق ہے میں اسے اگری کرتا ہوں، لیکن اس قسم کے معاہدات کبھی پبلک آئی میں ہو سکتے نہیں ہیں۔ ان کی ایک لمبی، جب کسی سٹیج پر پہنچ جائیں گے، جب فائنل شرائط کی طرف پہنچتے ہیں، اس وقت اس کو پبلک کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو افغان طالبان ہیں ان کا بڑا میجر رول ہے، اور ان کو جو اپنی گڈ ول ہے وہ پاکستان کو دکھانے کے لیے ان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ فار اسٹارٹڈ وائی ناٹ ڈیناؤنسمنٹ آف ڈیورنٹ لائن فرام دیئر سائڈ، اور کچھ ایسے اقدامات، کیونکہ پاکستان افغانستان سے ہمیشہ ڈسا گیا ہے، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اور میں اپنا خیال یہ ہے
کہ اس کو آپ کچھ دیر چلنے دیں نیگوشیشن کو، جب تک ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جب فائنل ہوتی ہے، تو اس وقت میرا خیال ہے اس کو پبلک کر دیا ہے تو حرج نہیں ہوگا. اس وقت شاید یہ ممکن نہ ہو. ہاں اس دوران یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے، ہماری جو سینئر لیڈرز ہیں ہمارے اس میں، ان کو گاہے بگاہے آن بورڈ رکھا جائے، ان کی رائے کو بیچ میں شامل کیا جائے، کیونکہ وہ آج میرے ریپرزینٹیو تو وہی ہیں، انہی کے ذریعے میں اپنی بات جو ہے حکومت تک پہنچاتا ہوں، حکومت انہی کی بات سن کے آگے چلتی ہے. تو احمد رشید صاحب، ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے اور ہمیں کسی بھی چیز پہ فریقین پہ ٹرسٹ جو ہے وہ فوری طور پہ نہیں کرنا ہے، ہمیں جلدی سے کام نہیں لینا ہے. یہی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اہداف ہونے چاہیے سب سے پہلے؟ جی ہاں بالکل، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. بات چیت کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا، مگر یہ ہے کہ بہت ایک سیاسی پروگرام بھی ہونے چاہیے پاکستانی پبلک کے لیے. ایک سیاسی پروگرام ہونے چاہیے افغان طالبان کے لیے، ان کے ساتھ بھی نیگوشیشنز ہونی چاہیے. اور مگر آپ ایک افغانوں کے بارے میں آپ ایک چیز یاد رکھیں، ہمیشہ وہ ساتھ دیتے ہیں جب تک وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے اوپر. جیسے اب یہ طالبان جو واپس گئے ہیں، اب حکومت کر رہے ہیں افغانستان میں، آپ دیکھیے گا کہ یہ بھول جائیں گے کہ یہ اتنے سال ہمارے یہاں بسے ہوئے تھے اور ہمارے یہاں سینکچوری لے رہے تھے 9/11 کے بعد. یہ بھول جائیں گے اور یہ سخت رویہ اپنے مفاد میں سخت رویہ اختیار کریں گے. تو یہ ہم انتظار نہیں کریں کہ افغان طالبان ہماری دوستی ہے اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری مدد کرے گا. یہ افغان ہے اور یہ جا کے اپنے ریاست کو سنبھالیں گے اور یہ افغان نیشنلسٹ، افغان پیٹریٹ بنانے کے لیے کوشش کریں گے. اور ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت مسئلہ ہے. ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بہت زبردست دوستی ہو گئی ہے افغان طالبان کے ساتھ، مگر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ افغان ہیں اور یہ اپنی نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پہلے اول نمبر پہ وہ کریں گے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ. جناب احمد رشید ہمارے ساتھ تھے، سیر حاصل تجربے کا نچوڑ اس پوری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. یہ مسئلہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ ریاست پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اس کی بھی آپ نے گفتگو سنی.